کے اندر بڑا حکیم ابو علی سینا، حکیم تھا بہت بڑا. وہ ایک دن آ گیا، ایسی 5 بیڑی 10,000 کا مجموعہ ہوتا تھا. ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ ان کو اللہ کا نام سکھاتے تھے، ذکر سکھاتے تھے. تو وہ مجموعہ جو ہے وہ کہاں یہ قریب میں بیٹا ہوا تھا. تو اس نے جو ہے نا حضرت سے پوچھا کہ یہ آپ ان لوگوں کو اللہ 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 سکھاتے ہو، اللہ کا نام، اس سے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے بے شمار فائدے بتا دیے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، قبر کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے. تو اس نے کہا یہ میرے نہیں سمجھ میں آیا کہ ایک لفظ اس کے اتنے سارے فائدے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ٹھیک ہے، اس کا کیا اثر ہوگا ایک لفظ کا؟ ناواقف تھا نا. تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ نے فارسی بھی کہا، فارسی میں یہ ہر چیز آنی، یعنی یہ گدھا کیا جانتا ہے، اردو میں یہ گدھا کیا جانتا ہے، بس یہ لفظ کہنا تھا. غیرت کا زمانہ تھا نا، غیرت کا یہ لفظ کہنا تھا اور واپس لوگوں کے ساتھ مشغول ہو گئی. اس کے اوپر پسینے آ رہے اور جا رہے، پسینے آ رہے. کیا 10,000 لوگوں کے اندر میرے میں شاہی حکیم تھا نا، میری بےزتی ہو گئی. 10,000 لوگوں میں پسینہ پسینہ ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا. تو ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی طرف دیکھا ہی تو پسینے سے شرابور ہو گیا. اس نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا 10,000 لوگوں کے اندر آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا اور مجھے کچھ نہ ہو. ابو الحسن شاذلی بزرگوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے. ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے تجھے صرف خر کہا، گدھا کہا کہ تو پسینے سے شرابور ہو گئے. جو 10,000 لوگ اللہ 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 اس مالک کا نام لیتے ان پہ کیا اثر ہوگا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم نا اللہ کا ذکر کرو اور تم لوگ بھی اللہ کا ذکر کیا کرو. 100 دفعہ استغفار صبح، 100 دفعہ رات کو سوتے وقت بستر پہ لیٹ کر جو گناہ ہوئے اللہ اس کو یا اپنا معمول بناؤ. ذکر کے اندر اللہ نے اطمینان قلب رکھا. دانیال علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو، ذکر کرنا شروع کر دو. اب جب پیغمبر بھی اندر موجود ہے، لوگوں کے اندر جیل خانہ کے اندر جب ذکر شروع ہو گئی، علماء لکھتے ہیں ہر طرف خلقیں لگ گئی ذکر کی اور اللہ کا نام رات کو، آدھی رات کو، دن کو، دوپہر کو، آدھی رات کو، تہجد کے وقت یہ سارے لوگ خلقیں ڈال کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. جب اللہ کا ذکر شروع ہو گیا، ذکر شروع ہو گیا، ذکر شروع ہو گیا، خلقیں لگ گئی، نبی بھی موجود ہے. ذکر کی سارا جیل جتنا تھا وہ جیل ایک مدرسہ بن گیا، خانقاہ بن گیا، سارا خانقاہ بن گیا، ذکر ہو رہی. اب جب وہ جو جیل کا جو بڑا تھا نا وہ آدھی رات کو اٹھ کر جو نا وہ جیل کا چکر لگاتا تھا، دیکھتا تھا کہ یار ادھر ہر جگہ نا اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ذکر ہو رہا تھا، ہوتے ہوتے نا ذکر نے اپنے اثرات شروع کر دی. بخت نصر بادشاہ جو تھا اس نے خواب دیکھا کہ ایک بت ہے، بت خواب اس نے دیکھا ہوگا بادشاہ نے، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا اس نے. لیکن جب صبح اٹھ گیا نا تو وہ جو خواب تھا وہ بھول گیا کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا یار رات کو، بڑا عجیب دیکھا لیکن بھول گیا، دماغ سے ہٹ گیا.
خواب تھا عجیب، مگر کیا تھا یہ پتہ نہیں۔ اب وہ جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ جادوگر جو نا پالتے تھے باقاعدہ، ان کا کھانا پینا رہائش ہر چیز کا انتظام ہوتا تھا، لجوریوں کا۔ سب کو بلا لیا، بھائی آ جاؤ، سارے آ گئے، ان کو بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا رات کو، لیکن کیا خواب دیکھا یہ مجھے یاد نہیں، تم ایسا کرو مجھے خواب بھی بتاؤ اور خواب کی تعبیر بھی بتاؤ، اور 3 دن کا ٹائم تمہیں دیتا ہوں، اگر اس 3 دنوں کے اندر تم نے مجھے خواب اور اس کا تعبیر نہیں بتایا تمہاری گردن اڑا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اب جادوگر سارے حیران ہو گئے کہ یار تو خواب بتا تو ہم تعبیر بتائے، اب ہمیں کیا پتا کہ تم نے رات کو کیا خواب دیکھا دیا، تو ہمیں تو نہیں پتا۔ بادشاہ ہوتا ہے وہ بزد ہو گیا، اس نے کہا میں خواب بھی بتاؤ اور تعبیر بھی بتاؤ، میں بھول گیا ہوں۔ اب سارے حیران لے گئے کہ یار یہ تو بڑے عجیب بات ہے، خواب بھی بتائے گا تو ہم تعبیر بتائیں گے، اب جب ہمیں خواب کا پتہ نہیں ہوگا ہم تعبیر کیسے بتائیں؟ 3 دن کا ٹائم ہے۔ وہ جیلر کو پتہ چلے جیل کے اندر، اس نے حضرت دانیال کو دیکھا تھا علیہ السلام، سب کو روز نظر آتے، پیغمبر کو دیکھا تھا اس نے، اور پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں، خدا کی قسم، پیغمبر جس راستے سے گزر جائے نا، دور سے آنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے نبی گزرے۔ نبی کی آنکھ میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی، صورت پہ رکھی ہے۔ جیلر تھا مسلمان نہیں، مگر اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو دیکھا، وہ سیدھا گیا بادشاہ کے پاس، کہنے لگا کہ جیل کے اندر ایک بندہ ایسا ہے ان جیلیوں میں، مجھے یقین ہے کہ وہ جیلی جو قید خانے کے اندر ہے وہ تیرا مشکل حل کر سکتا ہے، اور تجھے خواب بھی بتا دے گا اور تعبیر بھی بتا دے گا۔ اور پھر سیدھا گیا حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس، اس سے کہا کہ میں نے بادشاہ سے یہ بات کہی ہے، اگر تم بادشاہ کو خواب بھی بتا دو اور تعبیر بھی بتا دو تو میرا عہدہ بڑھ جائے گا اور تمہیں فائدہ ہی ہوگا کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، اگر ہمارا رب چاہے گا ہم کر سکتے، سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ باعزت طریقے سے پیغمبر کو جیل سے نکالا، نمائندہ ہے نا محمد کا، نبی ہے، لے کے گئی، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے کافر، وہ ایسے ہوتے تھے کہ آنے والا بندہ دور سے ان کو سجدہ کرتا پھر آ گیا، پھر تخت سے اجازت نہیں ہوتی تھی کسی کو بھی کوئی آ جائے، وہ بھی جب وہ کہے تو بیٹھ جائے، نہیں تو زمین پہ کہیں پہ بھی بیٹھنے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت ہوتی، تخت سے تو بیٹھا ہی نہیں تھا۔ دانیال علیہ السلام جو ہے نا آئے، سیدھا لوگوں سے ہوتے 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 نہ سجدہ کیا اور نہ راستے میں بیٹھے، سیدھا آئے اور بادشاہ کے ساتھ تخت پہ بیٹھ گئے۔ بخت نصر شاہ دنیا پہ جو حکمرانی کی ہے نا بادشاہوں میں، اس میں ایک بخت نصر بھی، بڑا غصہ لگا اس کو کہ نہ سجدہ نہ اور بس، سیدھا آیا جیل سے اور میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے تخت پہ۔ بخت نصر نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ مشکل آپ کو یا مجھے؟